السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، میں غلام آل رسول ہوں، میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں، میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں، جو کہ ہیں طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ کے لاڈلے، صلو علیہ وآلہ۔ جیسا کہ حضرات آپ لوگ جانتے ہیں، محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہے، اور اس مہینے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں بہت سی فضیلتوں کا اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اور گزشتہ 2-3 جمعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے متعلق بیان کیا گیا، اور محرم کا مہینہ چل رہا ہے، شہدائے کربلا کی یاد بھی منائی جاتی ہے۔ کل یوم عاشوراء ہے، یوم عاشوراء کی نماز پڑھی جائے گی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے متعلق بھی کل انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو انہی کی نسبت سے آج میری تقریر کا عنوان موضوع جو ہے فضائل اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر والوں کی شان میں بیان کرنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ نے 25واں پارہ اور آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، تم فرماؤ کہ میں اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت دار کی محبت، مگر قرابت دار کی محبت۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ترجمہ ہے اس کا کہ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت دار کی۔ اگر کچھ دینا چاہتے ہو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں سے محبت رکھو، میرے قرابت جو دار ہیں، میرے قریبی جو رشتہ دار ہیں، ان سے احسان کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، یہی میرا کیا ہوگا، یہ بدلہ ہوگا۔ اس آیت کے متعلق
پچھلے سال جمعہ میں سیدنا امام حسین مناقب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس آیت کا شان نزول، یہ آیت کیوں اتری، کس وجہ سے اتری، یہ بیان کیا گیا ہے۔ میں ان تمام باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا، نہیں دہراؤں گا۔ اگر کسی کو ذوق اور شوق ہے تو وہ بیانات دیکھ سکتے ہیں جو پچھلے سال ہوئے ہیں۔ اور جو فضائل اہل بیت اطہار جو میرا آج کا جو موضوع ہے، بہت سے ایسے واقعات اور احادیث کریمہ باب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت میں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے باب میں، مناقب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں، یہ بہت سے احادیث کریمہ اور واقعات گزر چکے ہیں، تو میں ان تمام واقعات کو ریپیٹ نہیں کروں گا، احادیث کریمہ کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ وہی واقعات یا پھر احادیث کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو پچھلے گزشتہ سالوں میں وہ ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں، وہ بیان نہیں کیے ہوئے ہیں، تو وہی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے قرابت داروں سے تم حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بخوبی جانتے تھے کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ معاملات ہونے ہیں، یعنی لوگ ان سے دشمنیاں رکھیں گے، لوگ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور کربلا کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50-56 سال پہلے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ اے نبی، آپ کے نواسوں کو اور اس کے گھر والوں کو، تمہارے گھر والوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک گناہ تو ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ کیا گناہ ہیں کہ نبی کے گھر والوں پر ظلم کرنا، نبی کے گھر والوں کو شہید کرنا، ان کے ساتھ ناانصافی کے ساتھ معاملہ کرنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہر ایک سے محبت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا کہ اے لوگوں، میں نے جو دین اسلام جو لے کر آیا ہوں، تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف میں جو لے کر جا رہا ہوں، ایک خدا کی میں نے تم کو جو دعوت دی ہے، تم ہزاروں خداؤں کو چھوڑ کر تم نے ایک خدا کو مان کر اسلام قبول کیا ہے، تو اس کے بدلے میں تم سے کچھ احسان، کچھ بدلہ نہیں مانگتا، کچھ پیسہ روپیہ زمین جائیداد وغیرہ کچھ نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر تمہیں کچھ دینا ہے تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اہل بیت اطہار سے محبت کرو، یہ اس کا بدلہ ہوگا۔ اور آج لوگ اہل بیت اطہار سے بغض و نفرت رکھتے ہیں اور ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، بلکہ جن سے وہ بغض و نفرت کر رہی ہیں ان سے اہل بیت اطہار سے بغض و نفرت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض و دشمنی اور نفرت کر رہی ہیں۔ کیونکہ اہل بیت اطہار کی شان میں الگ الگ احادیث کریمہ آئی ہیں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، جس نے حسن و حسین کو ناراض کیا، جس نے علی کو ناراض کیا، یہ احادیث کریمہ آئی ہیں جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے ان سے دوستی رکھی اس نے مجھ سے دوستی رکھی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ احادیث کریمہ آئی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جان کر بھی ہم اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کی شان کو گھٹانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کی سزا مل کر رہنی ہے، دنیا و آخرت میں اس کی سزا مل کر رہنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، 12 امام ہوں، یا پھر آج بھی جو سید گھرانے جو موجود ہیں، اگر سید لوگ گناہ بھی کرتے ہیں تو اس گناہ کے بدلے میں ان سے نفرت نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کی اکیلے میں اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔
جو آج سید لوگوں کا جو گھرانہ ہے، آج دکھائی دیتا ہے کہ دنیا بھر میں سید لوگ دکھائی دیتے ہیں، تو ان کی بھی تعظیم و توقیر اسی طرح کی جائے۔ اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو کشتی نوح کہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میرے اہل بیت اطہار ہیں، اس کی مانند۔ یہ کیوں کہا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا تو اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے، موجود تھے، سوائے ان کے دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں رہا، یعنی تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اور اس کشتی میں جو لوگ آئے تھے وہ ایمان والے تھے۔ کیا تھے؟ وہ مومن تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور اہل بیت اطہار کی کشتی میں بھی وہی لوگ شامل ہوں گے، وہی لوگ سوار ہوں گے جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوگا۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہوں لیکن صحابہ کرام کو میں نہیں مانتا، یا پھر ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے انسان، یا پھر ان کے مرتبے کو، ان کے درجے کو نہیں جانتا اور ان کے فضائل کو نہیں جانتا، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے۔ نور الابصار کتاب میں آیا ہے کہ ایسا شخص جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت قیامت کے دن اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ شرط ہے، شرط ایسا بھی نہیں کہ صرف صحابہ کرام سے محبت کرے اور اہل بیت اطہار کو چھوڑ دے، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف اہل بیت اطہار سے محبت کرے اور صحابہ کرام کو چھوڑ دے۔ دونوں کا دامن تھامنا ہوگا، دونوں سے محبت کرنا ہوگا۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کبھی جدا نہیں ہوں گے، یاد رکھیں۔ انہی کے متعلق، فضائل اہل بیت اطہار کے متعلق میں کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کو اور اہل بیت اطہار کو الگ کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار نہ دنیا میں الگ ہوئے ہیں نہ آخرت میں الگ ہوں گے۔ ان کا حال تو یہ تھا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار خواب میں بھی کبھی جدا نہیں ہوئے، خواب میں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا تعلق دیکھیں، کتنا تعلق، گہرا تعلق ہے۔ اور جو لوگ آج ان کو جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان واقعات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا، خواب میں دیکھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اور ایک عورت آئی مسجد نبوی میں، ایک عورت آئی، اس نے کھجوروں کی ٹوکری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے ایک یا پھر دو کھجور، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، کیا تم کھجور کھاؤ گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کہا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور کھلایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے علی، کیا تم اور دوسرا کھجور کھاؤ گے؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، تو دو کھجور کھلائے۔ حضرت اتنا خواب دیکھنے کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو خواب مجھے آیا تھا، ان کھجوروں کی لذت، جو خواب میں جو کھجور کھایا تھا، وہ کھانے کی لذت مجھے بیداری میں بھی محسوس ہوتی تھی۔ دوسرے دن میں مسجد نبوی میں جب گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دور کون سا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ایک عورت آئی، اور وہ وہی عورت تھی جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ اے علی، کیا تم کھجور کھاؤ گے؟ حضرت علی ہاں کہتے ہیں، تو ایک کھجور کھلاتے ہیں۔ پھر دوبارہ پوچھتے ہیں تو دوسرا کھجور کھلاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تمنا اور جاگی کہ میں اور کھجور کھاؤں، تو انہوں نے اور کھجوروں کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی، اگر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں 2 سے زیادہ کھجور کھلاتے تو میں بھی تمہیں 2 سے زیادہ کھجوریں کھلاتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں 2 کھجوریں کھلائی ہیں، اس وجہ سے میں بھی تمہیں 2 کھجوریں کھلا رہا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے علی، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام
اہل بیت اطہار صحابہ کرام یہ دنیا میں آخرت میں تو جدا نہیں ہوں گے، یہ خواب میں بھی جدا نہیں ہوتے، یعنی خواب میں بھی ان کا تعلق قائم ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دیکھیں اہل بیت اطہار سے کہ سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے باب میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی جن کا نام ام کلثوم ہے، ان کا نکاح کن سے ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فخر محسوس کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہزادی سے نکاح کر کے، یہ کہتے تھے کہ میں بھی اہل بیت اطہار سے میرا تعلق جڑا ہوا ہے، میرا تعلق جڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی شان میں یہ فرمایا ہے، قیامت کے دن ہر رشتہ کٹ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یعنی باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بہن بہن کی نہیں ہوگی، کوئی رشتہ اس وقت کام نہیں آئے گا سوائے میرے رشتے کے، اہل بیت اطہار۔ فضائل اہل بیت اطہار میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری اہل بیت اطہار کا دامن تھامے رکھو، قرآن مجید فرقان حمید کا دامن تھامے رکھو۔ قرآن مجید فرقان حمید اور اہل بیت اطہار یہ ہمیشہ جڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں کبھی بھی قرآن اور اہل بیت دنیا میں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر میں قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ساتھ میرے پاس آئیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا تعلق بیان کیا ہے۔ ہر رشتہ، ہر نسب و حسب قیامت کے دن کٹ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا سوائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ تعلق اہل بیت اطہار۔ اور ایک چیز کا میں خلاصہ یہ کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ یہ سوچ رکھتے ہیں، صحابہ کرام کو ایک جگہ میں ایک کٹگرے میں کھڑا کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو ایک کٹگرے میں کھڑا کرتے ہیں اور دونوں میں موازنہ کرتے ہیں کہ کس کی بڑی شان ہے، اہل بیت اطہار کی بڑی شان ہے یا پھر صحابہ کی بڑی شان ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا ایک الگ مقام و مرتبہ ہے، یاد رکھیں، چاہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہو یا پھر اہل بیت اطہار کی جماعت ہو۔ لیکن اہل بیت اطہار کی جو جماعت ہے، میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں کہ ہر اہل بیت اطہار یعنی ہر نبی کا گھر والا، نبی کے گھر والوں سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ میں لے رہا ہوں، یہاں پر اہل بیت سے مراد ان لوگوں کو میں لے رہا ہوں۔ ہر اہل بیت صحابی ہے، کیا ہے؟ ہر اہل بیت اطہار صحابی ہے، لیکن ہر صحابی اہل بیت اطہار نہیں ہے۔ ہر صحابی اہل بیت اطہار نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ اہل بیت اطہار کو یا تو وہ بیٹی کا رشتہ ہوگا، یا تو داماد کا رشتہ ہوگا، یا تو بیٹے کا رشتہ ہوگا، یا تو بیوی کا رشتہ ہوگا، یا تو نواسے کا رشتہ ہوگا۔ یہ ایک رشتہ ہوگا اہل بیت اطہار کا۔ اور دوسرا رشتہ صحابی رسول ہونا۔ تو اہل بیت اطہار کو دو نسبتیں حاصل ہیں، اور صحابہ میں سے بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو بیٹا ہونا نصیب نہیں ہے، داماد ہونا نصیب نہیں ہے، نواسہ ہونا نصیب نہیں ہے۔ بہت سی صحابیہ ایسی ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ نہیں ہے۔ تو اہل بیت اطہار کا مقام ہمیشہ بلند و اعلیٰ ہے۔ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ کرام سے بلند و اعلیٰ ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ اور دوسرے جو صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ ان کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کو یہ خوشخبری حاصل ہے رہتی قیامت تک۔ صحابہ کرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، حضور کے اصحاب سے میں راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ بھلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام سے اگر پوری دنیا ناراض ہوتی ہو تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کی رضا صحابہ کرام کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے صحابہ کرام کے متعلق کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ ان کی عبادتوں کا ذکر، صحابہ کرام کے عبادتوں کا ذکر سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو اگر دیکھیں گے تو وہ یا تو رکوع میں ہوں گے یا تو سجدے میں ہوں گے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کو بھی یہ خوشخبری حاصل ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا، تو کبھی بھی صحابہ کرام یا پھر اہل بیت اطہار کو ایک دوسرے سے کمپیئر نہ کریں۔ ہر ایک کو جزوی فضیلت حاصل ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین کی فضیلت ہو، چاہے وہ عشرہ مبشرہ کی فضیلت ہو، یا پھر بدری صحابہ ہونے کی فضیلت ہو، یا پھر بیعت رضوان میں شامل ہونے کی فضیلت ہو۔ یہ ان کی جزوی فضیلت الگ ہے صحابہ کرام کی، اور جو نبی کے گھر والے ہیں، جو نبی کی اولاد ہیں، جو نبی کی بیویاں ہیں، جو نبی کے داماد ہیں، جو نبی کے نواسے ہیں، ان کی فضیلت کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، کشتی نوح میں جو ایمان والے اس وقت حاضر تھے، تو اہل بیت اطہار کی محبت بھی کشتی نوح ہے، تو اس میں کوئی خارجی یا پھر رافضی یا پھر ناصبی یا پھر گستاخ صحابہ کرام کبھی بھی اہل بیت اطہار کی کشتی میں موجود نہیں ہوگا۔ اہل بیت اطہار کی کشتی اس کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جو صحابہ کرام سے بغض و حسد رکھتا ہوگا، یا پھر اہل بیت اطہار سے بغض و حسد رکھتا ہوگا، یا پھر کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہوگا، تو اہل بیت اطہار کبھی بھی اس کو اپنی کشتی میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، فضائل اہل بیت اطہار، اور میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ چیز بیان کی تھی کہ وہ چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو گزشتہ سالوں میں جو چیزیں ریپیٹ نہیں ہوئی ہیں، بیان نہیں ہوئی ہیں، چاہے وہ احادیث کریمہ ہو یا پھر واقعات ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک ملک فتح ہوا۔ ملک فتح ہونے سے مال غنیمت، وہ ملک کا مال بہت سارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا۔ تو مال آنے کے بعد، مال غنیمت آنے کے بعد، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اپنا حصہ مانگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو 1000 دینار دیے۔ اس کے کچھ دیر گزرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنا حصہ مانگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 دینار عطا فرمائے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ آئیں۔ وہ آنے کے بعد انہوں نے اپنا حصہ مانگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 500 درہم عطا فرمائے، 500 درہم۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان، حضرت امام حسن آئے، حضرت امام حسین آئے، آپ نے ان کو 1000 دینار دیے، حالانکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جوان تھا اور آپ کے ساتھ جہاد کرتا تھا، اور اس وقت جب میں جہاد کرتا تھا اس وقت امام حسن و حسین کھیلا کرتے تھے، تو مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ ان کا مطالبہ کچھ غلط نہیں تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ غلط نہیں تھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باپ نے کیا جواب دیا کہ اے بیٹا، ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کی ماں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے باپ حضرت علی شیر خدا ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر بن طیار ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں۔ اے بیٹا، تو ایسا رشتہ لے کر آ، تجھے اسی وجہ سے وہ چیزیں نہیں مل رہی ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ کن کا؟ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے، کیونکہ ان کے نانا رسول، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، ان کے بابا شیر خدا، ان کی ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا ایسا رشتہ نہیں ہے، اس وجہ سے تمہیں اتنا ہی عطا کیا جا رہا ہے جتنا عطا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کیسی ہے، امام حسن ہو یا پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کیا کرو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا ہے۔ صرف انہوں نے نہیں، ان کے اولاد نے بھی وہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ کام سے آئے۔
آنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی تمام جو اخراجات تھے، جو حاجتیں تھیں، وہ پوری کر دی۔ پوری کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ اے نبی کے گھر والے، اے نواسۂ رسول، اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ایک خط لکھ دیا کریں، ایک چٹھی میں وہ کام لکھ دیا کریں، یا پھر کسی غلام کو بھیج دیا کریں، میں وہ آپ کا کام پورا کر دوں گا۔ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ نبی کے گھر والے میرے دروازے پر آئیں۔ یہ صحابہ کرام کا بھی حال یہی تھا، اور صحابہ کرام کے بچوں کا بھی حال یہی تھا کہ وہ اہل بیت اطہار سے اس طرح محبت کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ خود آیا نہ کریں ہمارے گھر پر، بلکہ صرف حکم فرما دیں کہ یہ کام ہے، ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے۔ تو نبی کے گھر والوں سے اس طرح محبت کی جاتی ہے، ان سے وفا اس طرح کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو حضرت امام حسن دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ باہر رکے ہوئے ہیں اور ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو مجھے کیسے دیں گے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ بعد میں معلوم پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت امام حسن آئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اور ان کی حاجت پوری کی، اور ان سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں گئے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا بیٹا باہر کھڑا ہے، اس کو اجازت نہیں مل رہی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے کیسے اجازت ملے گی، تو اس وجہ سے میں واپس آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو میرے بیٹے سے زیادہ اجازت کا حقدار ہیں، آپ میرے بیٹے سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ میرے جو سر پر بال دکھائی دے رہے ہیں، اے امام حسن، یہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی عمر تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا تھا، یہ جو کچھ بھی اس کو خلافت ملی ہے، آج جو خلیفہ بنا ہے، یہ آپ کے نانا اور آپ کے گھر والوں کے صدقے میں، بدلے میں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا ہے۔ تو لہٰذا آپ کبھی میری حجرے میں آئیں یا پھر بارگاہ میں آئیں تو آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر اجازت میرے پاس آیا کریں۔ اوروں کو میرے پاس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا پھر دیگر صحابہ کرام ہو جو کہ واقعات گزر چکے ہیں، وہ واقعات میں بیان نہیں کروں گا، تو صحابہ کرام سے اس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غیبت کرنا یا پھر ان کی برائی کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ تو اس شخص کی غیبت کر رہا ہے، اس شخص کی برائی کر رہا ہے جو صحابی رسول ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، وہ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، تو ان کی غیبت اور برائی کر رہا ہے۔ اے شخص، دراصل تو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ اے شخص، تو جس کی غیبت اور برائی کر رہا ہے، دراصل اس کی غیبت اور برائی کرنے کی وجہ سے روضہ رسول یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر انور میں جو آرام فرما ہے، ان کو اذیت دے رہا ہے، ان کو تکلیف دے رہا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیبت کرنا، برائی کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے، ایذا دینا ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا اہل بیت اطہار کے متعلق تھا۔ تو ہمیں بھی یہی عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ لے کر چلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام ہوں یا پھر اہل بیت اطہار ہوں، یہ دو ایسے عظیم جماعتیں ہیں کہ کسی کا دامن چھوڑ کر آدمی نجات نہیں پا سکتا، دونوں کا دامن تھامنا ہوگا۔ صحابہ کرام نے میدان
جہاد میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے تن من دھن انہوں نے لٹایا ہے، اور نبی کے گھر والے بھی جو ہیں انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، تو دونوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے، دونوں کو ساتھ میں لے کر چلیں، دونوں سے الفت و محبت رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں نجات رکھی ہے۔ صحابہ کرام کو اور کیا بشارت مل سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کے متعلق یہ مزدہ ان کو حاصل ہے، بشارت ان کو حاصل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق ان کی پاکی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی بدلہ، کوئی صلہ اگر دینا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے وفا کرو، نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدلہ ہوگا۔ جو آیت مباہلہ کا واقعہ حضرت فاطمہ یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں وہ بیان ہو چکا ہے۔ آیت مباہلہ میں عیسائیوں کا مباہلہ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جو لے کر آئے تھے، اس میں اہل بیت اطہار میں کون تھے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حسین تھے۔ یہ بہت مشہور ہے، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اور بہت سے علماء کرام کے نزدیک یہی چار حضرات آیت مباہلہ میں تشریف لائے تھے۔ لیکن ابن عساکر، ایک نئی بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ابن عساکر اور تفسیر در منصور کتاب میں، انوار البیان کتاب میں یہ واقعہ آیا ہے۔ اس چیز کو آیت مباہلہ کے واقعے میں بیان کرتے ہیں۔ میں یہ چیز کیوں بیان کر رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار ہو یا پھر صحابہ کرام ہو، کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ ان کو بیان کرنے والے، یہ چیز بیان کرنے والے کون ہیں؟ 12 اماموں میں سے ایک امام، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ کی آیت اتری کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی گھر والی کو لے کر آؤ، عورتوں کو، وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، وہ اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے۔ ابن عساکر تفسیر در منصور 2 کتابوں میں آیا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں صحابہ کرام اپنے اپنے بیٹوں کو لے کر آئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے جو نہیں ہے کتاب میں، میرے پڑھنے میں نہیں آئی ہے کتاب میں، اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام جو 4 خلفائے راشدین میں 4 صحابہ کرام تھے، وہ بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آئے تھے۔ لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک اہل بیت اطہار کے متعلق جو آیا ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اہل بیت اطہار کون ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اہل بیت اطہار کے متعلق ایک حدیث یہ بھی آئی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار میں شامل فرمایا ہے۔ بہت سی روایتیں ہیں، جو بھی روایتیں جتنی بھی الگ الگ مختلف قسم کی روایتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضرت وائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ وہ گھر والوں میں سے ہیں۔ ایسے بہت سے صحابہ کرام کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جو جمہور علماء کرام کے نزدیک یا پھر متواتر زیادہ تر احادیث کریمہ جن ہستیوں کے متعلق آئی ہیں وہ پنجتن پاک ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اور بہت سے واقعات اور احادیث کریمہ رہتی ہیں، انشاءاللہ اس کو آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بھی انشاءاللہ عز و جل فضائل اہل بیت اطہار میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور سیدوں کی تعظیم کے متعلق، چاہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے ہوں یا پھر آج کے سعادات کرام ہوں، وہ یہ کسی بھی سلسلے سے نسبت رکھتے ہوں، سیدوں کی تعظیم کے متعلق آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور چاہے صحابہ کرام ہوں یا پھر اہل بیت اطہار ہوں، دونوں کو اپنے سروں کا تاج بنا کر رکھنے کی، دونوں سے الفت و محبت رکھنے کی، دونوں سے وفاداری کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔
اہل بیت اطہار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاکی بیان کرتا ہے، ان کی تعریف بیان کرتا ہے، ان کی قربانیاں بیان کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کا اور اپنی رضا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے۔ تو ہر صحابی کی عزت کرنے کی اور ہر اہل بیت اطہار کی تعظیم و توقیر محبت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔